السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ آج کا جو موضوع ہے، عنوان ہے، سبجیکٹ ہے، وشے ہے، وہ ہے نفس کی کشمکش، یعنی نفس کے ساتھ اگر آپ بغاوت کرتے ہیں، نفس کی باتوں پر اگر نہیں چلتے ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے، اگر نفس کے حساب سے آپ چلیں گے تو آپ کو جنت میں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اسی متعلق چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، بغور سنیں گے اور سننے کے بعد دوسرے تک ان باتوں کو پہنچائیں گے۔ جب آپ پہنچائیں گے یہ صدقہ جاریہ ہوگا، اسی لیے آگے تک پہنچائیں گے اس بات کو۔ مجاہدہ کا مطلب کیا ہے؟ مجاہدے کا مطلب ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ایک نیا باب قائم فرمایا ہے۔ مجاہدہ کے لفظی معنی ہے کوشش کرنا، محنت کرنا۔ جہاد بھی اسی سے نکلا ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں جہاد کے معنی لڑنے کے نہیں ہے، بلکہ محنت اور کوشش کرنے کے ہیں۔ اور لفظ مجاہدہ کے معنی بھی یہی ہے، یعنی کوشش کرنا۔ اور قرآن و سنت اور صوفیہ اصطلاح میں مجاہدہ اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان اس بات کی کوشش کرے کہ اس کے اعمال درست ہو جائے، اس کے اخلاق درست ہو جائے اور گناہوں سے بچ جائے، اور اپنے نفس کو غلط سمت میں جانے سے بچائے۔ اس کا نام مجاہدہ ہے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں، اصلی مجاہدہ وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ لڑائی کے میدان دشمن سے لڑنا بھی جہاد ہے، لیکن اصلی مجاہدہ وہ ہے جو اپنے نفس سے اس طرح جہاد کرے کہ نفس کی خواہشات، نفس کی آرزویں، نفس کے تقاضے ایک طرف بلا رہے ہیں اور انسان نفس کے ان تقاضوں اور آرزوؤں کو پامال کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے، تو اس کا نام مجاہدہ ہے۔ لہذا جو شخص بھی اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھانا چاہے اور اللہ جل شانہ کی طرف قدم بڑھانا چاہے تو اس کو مجاہدہ کرنا ہی پڑتا ہے، یعنی اپنے نفس کی مخالفت اور نفسانی خواہشات کے خلاف زبردستی کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے، کڑوا گھونٹ پی کر عمل کرنا اور کسی طرح اپنے نفس کی خواہشات کو دبا کر اور کچل کر اس کی خلافت کرنا، اس کا نام مجاہدہ ہے۔ ہمارا اور آپ کا نفس یہ، یعنی وہ قوت جو انسان کو کسی کام کے کرنے کی طرف ابھارتی ہے، وہ نفس دنیاوی لذتوں کا عادی بنا ہوا ہے۔ لہذا جس کام میں اس کو ظاہری لذت اور مزہ آتا ہے اس کی طرف یہ دوڑتا ہے۔ یہ اس کی جبلت اور خصلت ہے کہ اپنے کاموں کی طرف انسان کو مائل کرے۔ یہ انسان سے کہتا ہے کہ یہ کام کر لو تو مزہ آ جائے گا، یہ کام کر لو تو لذت حاصل ہو جائے گی۔ لہذا یہ نفس انسان کے دل میں خواہشات کے تقاضے پیدا کرتا رہتا ہے۔ اب اگر انسان اپنے نفس کو بے لگام اور بے مہار چھوڑ دے اور جو بھی لذت کے حصول کا تقاضا پیدا ہو اس پر عمل کرتا جائے اور نفس کی ہر بات مانتا جائے تو اس کے نتیجے میں پھر وہ انسان نہیں رہتا بلکہ جانور بن جاتا ہے۔ نفسانی خواہشات کا اصول یہ ہے، اگر ان کی پیروی کرتے جاؤ گے اور ان کے پیچھے چلتے جاؤ گے اور اس کی باتیں مانتے
मानते जाओगे तो फिर किसी हद पर जाकर करार नहीं आएगा। इंसान का नफ्स कभी ये नहीं कहेगा कि अब सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कभी जिंदगी भर नहीं होगा, इसलिए कि किसी इंसान की सारी ख्वाहिशात इस जिंदगी में पूरी नहीं हो सकती और उसके जरिए कभी करार और सुकून नहीं होगा। ये कायदा अगर कोई शख्स ये चाहे कि मैं नफ्स के हर तकाजे पर अमल करता जाऊं और हर ख्वाहिश पूरी करता जाऊं तो कभी उस शख्स को करार नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि उस नफ्स की खासियत ये है कि ये एक लुत्फ उठाने के बाद और एक मर्तबा लज्जत हासिल करने के बाद ये फौरन दूसरी लज्जत की तरफ बढ़ता है। लिहाजा अगर तुम चाहते हो कि नफ्सानी ख्वाहिशात के पीछे चल चल कर सुकून हासिल कर ले तो सारी उम्र कभी सुकून नहीं मिलेगा। तजुर्बा करके देखो, आज जिनको तरक्की याफ्ता अक़वाम कहा जाता है उन्हें यही कहा है कि इंसान की प्राइवेट जिंदगी में कोई दखल अंदाजी ना करो। जिसकी मर्जी में जो कुछ आ रहा है उसको करने दो और जिस शख्स को जिस काम में मजा आ रहा है वो उसे करने दो। न उसका हाथ रोको और न उस पर कोई पाबंदी लगाओ और उसके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी ना करो। चुनांचा आप देख ले, आज इंसान को लुत्फ हासिल करने और मजा हासिल करने में कोई रुकावट नहीं, ना कानून की रुकावट, ना मजहब की रुकावट, ना अखलाक की रुकावट, ना माशरी की रुकावट है, कोई पाबंदी नहीं है और हर शख्स वो काम कर रहा है जब उसकी मर्जी में आ रहा है। और अगर उस शख्स से कोई पूछे कि क्या तुम्हारा मकसद हासिल हो गया, तुम जितना लुत्फ इस दुनिया से हासिल करना चाहते थे, क्या लुत्फ की वो आखिरी मंजिल और मजे का वो आखिरी दर्जा तुम्हें हासिल हो गया जिसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? कोई शख्स भी सवाल का हाँ में जवाब नहीं देगा, बल्कि हर शख्स यही कहेगा कि मुझे और मिल जाए, मुझे और मिल जाए, आगे बढ़ता चला जाऊं, इसलिए कि एक ख्वाहिश दूसरी ख्वाहिश को उभारती रहती है। मगरबी माशरे में एक मर्द और एक औरत आपस में एक दूसरे से जिनसी लज्जत हासिल करना चाहे तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले जाओ, कोई रुकावट नहीं, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं। हद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया था वो आंखों ने देख लिया। आपने फरमाया था एक जमाना ऐसा आएगा कि ज़िना इस कदर आम हो जाएगा कि दुनिया में सबसे नेक शख्स वो होगा कि दो आदमी एक सड़क के चौराहे पर बदकारी का इर्तिकाब कर रहे होंगे, वो शख्स आकर उनसे कहेगा इस दरख्त की ओट में कर लो, वो उनको इस काम से मना नहीं करेगा, ये काम बुरा है, बल्कि वो ये कहेगा कि यहाँ सबके सामने करने के बजाय उस दरख्त की ओट में जाकर कर लो। वो कहने वाला शख्स सबसे नेक आदमी होगा। आज वो जमाना तकरीबन आ चुका है, आज खुल्लम खुल्ला बगैर किसी रुकावट और पर्दे के ये काम हो रहा है। लिहाजा अगर कोई शख्स अपनी जिनसी जज्बात को तस्कीन देने के लिए हराम तरीका इख्तियार करना चाहे तो उसके लिए दरवाजे चौपट खुले हुए हैं। कहाँ है साथी? लेकिन उसके बावजूद ज़िना बिल जब के वाक़यात जितने अमेरिका में होते हैं दुनिया में और कहीं नहीं होते। हालांकि रजामंदी के साथ यह काम करने के लिए कोई रुकावट नहीं। जो आदमी जिस तरह चाहे अपने जज्बात को तस्कीन दे सकता है, वजह इसकी है कि रजामंदी के साथ ज़िना करके देख लिया, इसमें जो मजा था वो हासिल कर लिया, लेकिन इसके बाद इसमें भी करार न आया तो अब बाकायदा ये जज्बात पैदा हुआ कि ये काम जबरदस्ती करो ताकि जिंदगी और जबरदस्ती करने का जो मजा है
ہے وہ بھی حاصل ہو جائے۔ لہذا یہ انسانی خواہشات کسی مرحلے پر جا کر رکتی نہیں ہے بلکہ اور آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ ہوس کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ آپ نے ایک بیماری کا نام سنا ہوگا جس کی جوع البقر، جس کو جوع البقر کہتے ہیں۔ اس بیماری کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کو بھوک لگتی رہتی ہے، جو دل چاہے کھا لے، جتنا چاہے کھا لے، مگر بھوک نہیں مٹتی۔ اسی طرح ایک اور بیماری ہے جس کو استسقاء کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں انسان کو پیاس لگتی رہتی ہے، گھڑے کے گھڑے پی جائے، کنویں بھی ختم کر جائے، مگر پیاس نہیں بجھتی۔ یہی حال انسان کی خواہشات ہے۔ اگر ان کو قابو نہ کیا جائے اور ان پر کنٹرول نہ کیا جائے، اور جب تک ان کو شریعت اور اخلاق کے بندھن میں نہ باندھا جائے، اس وقت اس استسقاء کی بیماری کی طرح لطف و لذت کے کسی بھی مرحلے پر جا کر قرار نصیب نہیں ہوتا، بلکہ لذت کی وہ ہوس بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے مت چلو، ان کا اتباع مت کرو، اس لیے کہ یہ تمہیں ہلاکت کے گڑھے میں لے جا کر ڈال دے گی، بلکہ اس کو ذرا قابو میں رکھو اور اس کو کنٹرول کر کے شریعت کی معقول حدود کے اندر رکھو۔ اور اگر تم رکھنا چاہو گے تو شروع میں یہ نفس تمہیں ذرا تنگ کرے گا، تکلیف ہوگی، صدمہ ہوگا، دکھ ہوگا۔ ایک کام کرو، ایک کام کو دل چاہ رہا ہے مگر اس کو روک رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ ٹی وی دیکھے اور اس میں جو خراب فلمیں آ رہی ہیں وہ دیکھے، یہ نفس کا تقاضا ہو رہا ہے۔ اب جو آدمی اس کا عادی ہے اس سے کہو کہ اس کو مت دیکھو اور اس نفسانی تقاضا پر عمل نہ کر۔ اگر وہ نہیں دیکھے گا اور آنکھ کو اس سے روکے گا تو شروع میں اس کو دقت ہوگی اور مشقت ہوگی، پر برا لگے گا، اس لیے کہ وہ دیکھنے کا عادی ہے، اس کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا، لطف نہیں آتا۔ لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس مشقت اور تکلیف کے باوجود ایک مرتبہ ڈٹ جائے کہ چاہے مشقت ہو یا تکلیف ہو، چاہے دل میں آرے چل جائے، تب بھی یہ کام نہیں کروں گا، جس دن یہ شخص نفس کے سامنے اس طرح ڈٹ گیا، بس اس دن سے یہ نفسانی خواہش خود بخود ڈھیلی پڑنی شروع ہو جائے گی۔ یہ نفس اور شیطان کمزور کے اوپر شیر ہے، جو اس کے سامنے بھیگی بلی بنا رہے اور اس کے تقاضوں پر چلتا رہے، اس کے اوپر یہ چھا جاتا ہے اور غالب آ جاتا ہے۔ اور جو شخص ایک مرتبہ پختہ ارادہ کر کے اس کے سامنے ڈٹ گیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، چاہے کتنا تقاضا ہو، چاہے دل پر آرے چل جائے، پھر یہ نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور اس کام کے نہ کرنے پر پہلے دن جتنی تکلیف ہوتی ہے یا ہوئی تھی، دوسرے دن اس سے کم ہوگی اور تیسرے دن اس سے بھی زیادہ کم، اور ہوتے ہوتے وہ تکلیف ایک دن بالکل رفع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اور نفس اس کا عادی بن جائے گا۔ علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا قصیدہ بریدہ بہت مشہور ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعتیہ قصیدہ ہے۔ اس میں انہوں نے ایک عجیب و غریب حاکمانہ شعر کہا ہے: انسان کا نفس ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے جو ماں کا دودھ پیتا ہے اور وہ بچہ دودھ پینے کا عادی بن گیا۔ اب اگر اسے دودھ چھڑانے کی کوشش کرو تو بچہ کیا کرے گا؟ روئے گا، چلائے گا، شور کرے گا۔ اب اگر ماں باپ یہ سوچے کہ دودھ چھڑانے سے بچے کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، چلو چھوڑو اسے دودھ پینے دو، دودھ پیتا رہے،
تو علامہ بوصیری فرماتے ہیں کہ اگر بچے کو اس طرح دودھ پینے کی حالت میں چھوڑ دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جوان ہو جائے گا اور اس سے دودھ نہیں چھوٹ پائے گا، اس لیے کہ تم اس کی تکلیف، اس کی فریاد اور اس کی چیخ پکار سے ڈر گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے دودھ نہیں چھڑا سکے۔ اب اگر اس کے سامنے روٹی لاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں تو نہیں کھاؤں گا، میں تو دودھ ہی پیوں گا۔ لیکن دنیا میں کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوں گے جو کہیں گے کہ کیونکہ بچے کو دودھ چھڑانے سے تکلیف ہو رہی ہے اس لیے دودھ نہیں چھڑاتے۔ ماں باپ جانتے ہیں کہ دودھ چھڑانے سے روئے گا، چلائے گا، رات کو نیند نہیں آئے گی، خود بھی جاگے گا، ہمیں بھی جگائے گا، لیکن پھر بھی دودھ چھڑاتے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ بچے کی بھلائی اسی میں ہے۔ اگر آج اس کو دودھ نہ چھڑایا گیا تو ساری عمر یہ کبھی روٹی کھانے کے لائق نہیں ہوگی۔ علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس بھی بچے کی مانند ہے، اس کے منہ کو گناہ لگے ہوئے ہیں، گناہوں کا ذائقہ اور اس کی چاٹ لگی ہوئی ہے۔ اگر تم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ چلو کرنے دو، گناہ چھڑانے سے تکلیف ہوگی، غلط جگہ پر پڑتی ہے اور اس کو ہٹانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ زبان جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے، زبان کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے، اگر جھوٹ بولنا چھوڑیں گے تو بڑی تکلیف ہوگی۔ اور اس زبان کو مجلسوں کے اندر بیٹھ کر غیبت کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، اگر اس کو روکیں گے تو بڑی وقت دقت ہوگی۔ نفس ان باتوں کا عادی بن گیا ہے، رشوت لینے کی عادت پڑ گئی ہے، اللہ بچائے سود کھانے کی عادت پڑ گئی اور بہت سے گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے۔ اور اب ان عادتوں کو چھڑانے سے نفس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر نفس کو اس سے تکلیف سے گھبرا کر اور ڈر کر بیٹھ گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری عمر میں کبھی گناہ چھوٹیں گے اور نہ قرار ملے گا۔